اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔ اس وقت میں اور آپ ایک دینی تقریب اور مجلس میں حاضر ہیں۔ یقیناً انسان جس طرح کی جگہ میں جاتا ہے اس جگہ کی جو مصنوعات یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں۔ میں مثال سے عرض کر دیتا ہوں، ہم لوگ بازار جاتے ہیں، صبح کو آپ بازار گئے تو اگر آپ جہاں سبزی منڈی ہے یا سبزی والے دکانیں ہیں، اگر آپ وہاں چکر لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ سبزی خریدنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کپڑے کی مارکیٹ میں چکر لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور برتنوں کی مارکیٹ میں چکر لگا رہے ہیں تو آپ کوئی گھر کے برتن خریدنا چاہتے ہیں۔ تو جیسی مارکیٹ میں انسان جاتا ہے تو جو سودا سامان وہاں بک رہا ہوتا ہے وہ خریدتا ہے اور لے کے گھر آ جاتا ہے۔ اور جب میں اور آپ اپنے گھر آتے ہیں تو گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں بازار گیا تھا، یہ دیکھو تمہارے لیے چیز لے کے آیا ہوں، یا گھر آتے ہی گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے؟ وہ جب میں اور آپ گھر داخل ہوتے ہیں بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، گھر والوں کو بھی دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کیا کیا سامان لے کر آئے ہیں۔ تو آپ بتائیں، کبھی آپ بازار کی یہ چیزیں، سبزی، کپڑے، برتن اور ضرورت کی چیزیں میں اور آپ گھر لائے ہوں تو گھر والوں نے کبھی کہا ہے مسیتوں آئے ہو تجھے؟ ایسے کہا کبھی آپ نہیں؟ کبھی نہیں کہا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ بازار کی چیزیں ہیں، یہ بازار سے ملتی ہیں اور میں اور آپ لے کے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بازار کی چیزیں میں اور آپ لاتے ہیں اور گھر والوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آئندہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر بھی گھر والے مطالبہ کرتے کہ میاں صاحب آپ بازار جائیں، وہ ذرا چیزیں لے آئیں۔ پتہ ہے کہ یہ بازار سے خریداری کر کے لاتے ہیں۔ تو سوال میرے اور آپ سے ہے بھائیو، میں اور آپ یہاں آئے مسجد میں، مدرسے میں، ایک دینی تقریب میں، تو سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا لینے آئے ہیں؟ سوال کیا ہے کہ میں اور آپ کیا لینے آئے ہیں؟ بھائی بازار جائیں تو پتا ہوتا ہے کہ میں فلاں سودا سلک لینے جا رہا ہوں، تو جب میں اور آپ یہاں آئے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں۔ جب یہ پتا ہوگا نا بھائی مجھے اور آپ کو کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں، تو میں دیانتاً آپ کو عرض کرتا ہوں جب آپ وہ نیت کر کے آئیں گے تو اللہ آپ کی جھولی اس سے بھر دے گا، اس لیے کہ آپ نیت لے کے آئے۔ جیسے بازار گئے تھے تو بازار کی چیزیں مل گئی، تو مسجد میں بھی تو کچھ لینے آئے یا خالی ہاتھ ہی واپس جانے کا ارادہ ہے؟ تو یقیناً پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو اس مجلس میں آئیں تو پہلے سے نیت کر کے آئیں کہ ہم لینے کیا جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو نیت کریں گے اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر جائیں تو گھر والے پوچھیں کہاں گئے تھے تو ہم بتائیں گے ہم جلسے پہ، آخری سالانہ تقریب پہ، مدرسے میں گئے تھے۔ تو اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کیا لے کے آئے ہو بتاؤ ذرا، تو کیا خیال ہے بتا سکتے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی سوچ لیں کہ گھر جا کے بتانا پڑے تو بتا سکیں کہ ہم گئے تھے اور یہ لے کے آئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بازار سے وہ چیزیں ملتی ہیں جنہیں ہم مادیت کہتے ہیں۔ مادیت کا معنی ہوتا ہے جس کو میں اور آپ دکھا سکیں، جیسے یہ رومال ہے، یہ مادیت ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ مادیت دکھائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں جو میں اور آپ آئے ہیں یہاں مادیت والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ جگہ بھائیو روحانیت کا مرکز ہے۔ کس کا مرکز ہے؟ روحانیت کا۔ تو یہاں میں اور آپ لینے کیا آئے ہیں؟ روحانیت۔ روحانیت دکھائی نہیں جاتی لیکن روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر، میرے اور آپ کے جسم میں روح پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ہاتھ ہلا رہا ہوں، بول رہا ہوں،
تو یہ علامت ہے کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ لوگوں کو میری روح نظر آ رہی ہے؟ میرے اندر جو روح ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن آپ مانتے کہ نہیں مانتے کہ مولوی صاحب زندہ نے ہجے مرے نہیں ہے؟ مانتے ہو اس بات کو؟ اس لیے کہ احساس، میرا بولنا یہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ مولانا کے اندر روح موجود ہے۔ تو دیکھیے روح نظر نہیں آ رہی لیکن احساس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو میں اور آپ روحانیت کہتے ہیں وہ دکھائی تو نہیں دیتی لیکن محسوس ضرور ہوتی۔ تو جب میں اور آپ یہاں سے روحانیت سیکھ کر جائیں گے تو گھر والوں کو رومال کی طرح پکڑ کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والوں کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو گئی ہے، اور میں نے کہا اس کا احساس خود بخود ہونے لگتا ہے، وہ میرے اور آپ کے طور طریقے اور اعمال سے ہونے لگتا ہے۔ تو بھائی میں اور آپ یہاں کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ روحانیت سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب میں اور آپ روحانیت سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو مجھے اور آپ کو نیت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگ لینی چاہیے کہ باری تعالیٰ جب ہم یہاں سے جائیں تو جس کو روحانیت کہا گیا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر پیدا ہو، اور کچھ نہیں کہ انہی دعا مانگ لے دے بھئی یا اللہ انہی تے پیدا کر دے، گھر والوں کو پتہ لگ گیا بھی روحانیت لے کے آئے ہیں۔ اتنا کہ احساس تو ہونا چاہیے نا گھر والوں کو کہ بھئی گئے تھے اور وہاں سے یہ روحانیت لے کر آئے ہیں۔ اس لیے کہ جب روحانیت جائے گی گھروں میں تو گھر والے دوبارہ بھی آپ سے مطالبہ کریں گے کہ میاں صاحب آپ نے دوبارہ مدرسے کب جانا ہے؟ آپ کو جانا چاہیے مدرسے۔ لیکن اگر ہمارے آنے سے کچھ بھی گھر نہیں جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتے روحانیت کے بغیر، تو پھر گھر والے مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ وہاں روحانیت کے لیے جائیں۔ تو اس لیے ایک درخواست تو میری یہ ہے کہ بھائی میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں؟ روحانیت لینے کے۔ کس کو لینے کے لیے؟ روحانیت۔ میں روحانیت انشاءاللہ عرض کر دوں گا روحانیت کس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ روحانیت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آدمی ہوا میں اڑنے لگے، نہیں ہوا نہیں تو ہم اڑیں گے، یہی رہ کر کچھ کام ہے وہ کام کرنے کا نام بھائی روحانیت ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں روحانیت سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے کی جو اغراض ہیں میں پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک غرض میرے اور آپ کے آنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کا علم سیکھنے کے لیے آئے۔ کیا سیکھنے آئے بھائی؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اور علم بھی مادی چیز نہیں ہے، علم کون سی چیز ہے؟ روحانی چیز۔ علم کیسی چیز ہے؟ اس کا روح کے ساتھ تعلق ہے، وہ روح کی غذا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اور آپ جو یہاں آئے ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جلسے پہ آتے ہیں، پروگرام پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج ہمارے بچوں کی دستار بندی ہے تو ہم ذرا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مولوی ودیا لگ دے، سونے لگ دے نیانے، اے مولویاں دا آج کٹ ہویا ہوا میلہ لگا ہوا ہوتے، چلو آپ ابھی دیکھ کے آئیے۔ تو بھائی یہ کوئی میلہ نہیں لگا ہوا ہے، یہ میں اور آپ سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا بچے کلاس میں کیسے بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بعد میں ٹیچر نے سننا بھی ہے، جو سبق پڑھا جائے گا اس کا امتحان بھی دینا پڑے گا، سنانا بھی پڑے گا۔ تو جب میں اور آپ بھی طلب علم کی نیت کریں گے تو میں اور آپ توجہ سے بات سنیں گے کہ ہو سکتا ہے میرے سے کھڑا کر کے سن لیا جائے، بھائی کیا سنا ہے بتا دو۔ تو اس لیے ایک نیت تو یہ کر لو کہ ہم کیا حاصل کرنے کے لیے آئے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اس کی برکت بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک دن آپ کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوا تھا آپ سے علم سیکھنے کے کہ چلے اپنے نبی سے علم سیکھ کے آتا ہوں۔ تو آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا قبیصہ یہ بتاؤ کہ صرف اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہو یا کوئی اور نیت بھی تھی، کوئی اور کام تو نہیں تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی کام نہیں، صرف اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم میرا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے کہ چلیں آج ہم اپنے نبی کا علم سیکھ کے آتے ہیں، تو نبی کی زبان یہ بتاتی ہے
کہ نبی کے کانوں نے بھی سنا ہے اور نبی کی آنکھوں نے بھی ایک چیز دیکھی ہے جو میرے اور آپ کے کان نہیں سنتے اور میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی، لیکن نبی کی آنکھ دیکھتی ہے اور نبی کے کان سنتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قبیصہ جب تم اپنے نبی کا علم لینے کے لیے گھر سے نکلے نا تو راستے کا ہر درخت، راستے کا ہر پتھر وہ تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا۔ بھائی تم اپنے نبی کا علم لینے جا رہے ہو تو فرمایا یہ راستے کی چیزیں۔ اب دیکھیں پتھروں کی دعا آپ نے کبھی سنی ہے؟ درختوں کی دعائیں کبھی آپ نے سنی ہے؟ میرے کان نہیں سنتے اور میری آنکھ نہیں دیکھتی، لیکن میرے نبی کے کان سنتے اور آنکھ دیکھتی ہے، اور ہمیں اپنے کان اور آنکھ پہ وہ یقین نہیں جو اپنے نبی کی زبان پہ یقین، اس لیے کہ ایمان نام اسی کا ہی ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر میں اور آپ یہ نیت کریں گے تو یاد رکھنا یہ پتھروں اور درختوں کی دعا صرف حضرت قبیصہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے جب وہ اپنے نبی کا علم لینے کے لیے آئے۔ تو کر لیا آپ لوگوں نے یہ نیت؟ تو اس لیے یہ نیت بھائی رکھو کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے جب بھی یہاں پروگرام میں آئیں گے تو میں نے اس کو روحانیت کہا ہے، اور روحانیت کا ایک فرد آپ سے عرض کیا ہے جس کو آپ علم کہتے ہیں، اپنے نبی پاک کا علم سیکھنے کے لیے آئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ اب تمہیں ایک بات سکھا دیتا ہوں، تو آپ نے ایک چھوٹا سا عمل سکھایا۔ آپ نے فرمایا قبیصہ یہ پڑھو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آپ نے فرمایا قبیصہ یہ صبح بھی 3 دفعہ پڑھا کرو اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھا کرو، اللہ 3 بڑی بڑی بیماریوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایک فرمایا جو اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ فالج کی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، وہ فالج زدہ نہیں ہوگا، معذور نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا اللہ اس کی بینائی، اس کی نظر کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا، اس کی بینائی نہیں ضائع ہوگی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو اس دعا کو صبح و شام قبیصہ پڑھے اللہ تعالیٰ جو جلد پر آنے والی امراض ہیں جیسے خارش ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے جسم کے اوپر، تو فرمایا اللہ تمام جلدی امراض سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو دیکھیے آپ نے علم لینے کے لیے پہلے فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو میرا علم لینے کے لیے آئے گا کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا شروع کر دے گی۔ تو میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کی یہ چیزیں جنہیں ہم بعض دفعہ بے جان کہہ دیتے ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، تو مجھے اپنے نبی کے علم حاصل کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت اور ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جو لوگ خیر کی تعلیم دیتے ہیں اور خیر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خود ان پہ رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا یعنی استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے تمام فرشتے، پھر آپ نے فرمایا روئے زمین کی تمام مخلوق، پھر آپ نے نام لیا، آپ نے کہا بلوں میں چیونٹیے، جو چیونٹیے بلوں کے اندر ہیں سوراخوں میں ہیں وہ، اور دریاؤں میں مچھلیاں، جو خیر کی تعلیم دیتا اور لیتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تو اگر میں اور آپ چاہیں کہ یہ چیونٹیاں بھی، یہ مچھلیاں بھی اور باقی مخلوق بھی میرے اور آپ کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کر دے، تو میرے نبی پاک نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم اپنے نبی کا علم حاصل کرنے لگ جاؤ، یہ ساری مخلوق تمہارے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرے گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، نیت کر لیں پھر آج علم حاصل کرنے کی؟ چلو ایک پہلے نیت کراتا ہوں اور پھر ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر نیت کی برکت بتا دیتا ہوں۔ نیت تو میں اور آپ یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم موت تک اپنے نبی پاک کا علم حاصل کرتے رہیں۔ کب تک بھائی حاصل کرو گے؟
موت تک. اچھا آپ اس سے گھبرا نہ جائیے گا کہ شاید مولانا واجد صاحب آج ہمیں یہی داخل کر لیں اور پھر جانے نہ دے تو ہمارے کام کاج کس نے کرنے ہیں. تو بھائی بہت معذرت، اس کے لیے داخلے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک دو کتابوں کے نام لے دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا. ہمارے ہاں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کا نام ہے ایک منٹ کا مدرسہ. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ایک منٹ کا مدرسہ. اس میں جو سبق ترتیب دیے گئے ہیں کہ ایک دن میں اتنا سبق پڑھاؤ جو ایک منٹ میں پڑھایا جا سکے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مولانا میرے پاس تو ایک منٹ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک منٹ کو سامنے رکھ کے بھی کتاب لکھ دی گئی ہے. آپ ایک منٹ دے دیں، مولانا آپ کو ایک منٹ میں سبق پڑھا دیا کریں گے. تو کیا خیال آپ ایک منٹ نہیں دے سکتے علم نبوت کے لیے، اپنے نبی کے علم کے لیے؟ پوری کائنات سے بخشش کی دعائیں کرانی ہے تو کہتے ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے گا مولوی جی، یہ کا موقع ہے. تو بھائی ایک منٹ تو دیا جا سکتا ہے. اچھا ایک اور کتاب کا نام لے دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک کتاب اور چھپتی ہے، اس کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ. اس میں جو سبق لکھے گئے ہیں وہ اتنا سبق ہے کہ استاد 5 منٹ میں گھڑی کو دیکھ کر آپ کو پڑھا دے گا. آپ 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ سبق پڑھا دیا جائے گا. تو آپ بتائیے 24 گھنٹوں میں سے کیا ہم 5 منٹ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ 5 منٹ دے دیں، 1 منٹ دے دیں تو میں اور آپ بھی طالب علم بن جائیں گے. تو میں نے کہا کہ ایک نیت تو یہ کر لو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک کا علم کب تک حاصل کریں گے بھائی؟ موت تک حاصل کریں گے. اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے اس علم میں وہ کچھ رکھا ہے کہ جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چلو پہلے ایک روایت کا مطلب سمجھا دیتا ہوں پھر شاید پتا چل جائے. میں آپ گگڑ کلا والے اور اطراف سے جو آئے ہوئے ہیں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے. آپ کے اس گگڑ کلا میں یا اطراف میں کوئی بابا جی ہیں جو یومیہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ بتاؤ کوئی بابا جی ہے آپ کے ہاں؟ بھائی کوئی بزرگ ہے جو یومیہ کتنے نفل پڑھتا ہو؟ 100 رکعت نفل، سارا دن بھی اور رات بھی پڑھتا ہو. اگر ہو تو مجھے بتائیے، ہم ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں. کیا کروانا چاہتے؟ دعا کروانا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ سارے کہیں گے کہ حضرت ساڈے تے پنڈ جو 5 نمازاں ہوکیاں پڑھیاں جانیاں 100 نفل کنے پڑھنا. آگے تراویاں آ رہی ہیں جدو 20 تراویاں دا نام لے گا تا بھی آدمی گھبرانا شروع ہو جاتے، مولوی جی ہن 20 تراویاں پڑھاونیاں تسی سانو، تو 100 کم پڑھے گا. بھائی پڑھنے والوں نے تو پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کا ذوق عطا فرمائے اور اس کی توفیق سے ہے. لیکن چلو اسی سوکھا کام دس دیتے ہیں، آسان کام بتا دیتے ہیں. اچھا یہ دل چاہتا ہے آپ کا کہ 100 رکعت نفل پڑھ لیا کرے، کہ دل بھی نہیں چاہتا تھوڑا برا؟ دل چاہتا ہے آپ کا؟ اگر دل چاہتا ہے تو میں اگلی بات بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تواڈے بس دی گل نہیں، 100 رکعت نفل پڑھو گوڈے رہ جانے تواڈے. تو ہم اس کے متبادل دے دیتے ہیں آسان کا. آپ اپنی مسجد میں جائیں یا مدرسے میں آئیں، جہاں بھی آپ جائیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں. لیکن میں اور آپ جا کر کسی استاد سے، کسی قاری صاحب سے قرآن پاک کی ایک آیت اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں. کیسے سیکھ لیں؟ اچھے طریقے سے، سروں کبھی لوڑی، اچھے طریقے سے جیسے ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا آپ مولانا کے پاس آیا کریں اور کہا کریں حضرت صرف ایک آیت پڑھا دیو سب. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کو ذرا سیکھ لیں جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا اس طریقے سے پڑھ دیں جو ہم مجہول طریقہ پڑھتے نا بھائی. پنجابی جی اسی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں گا تے پنجابی چ نہ پڑھیا کرو، عربی چ پڑھیا کرو. اور عربی کی اپنی ایک ادائیگی ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے دکھایا. الحمدللہ رب العالمین. تو جو جس کا مخرج ہے وہاں سے آپ ادا کر دیں. تو آپ نے ایک آیت مولانا سے سیکھ لی، مولانا نے آپ کو سکھا دی. تو اللہ کے نبی کہتے گھبراؤ نہیں، 100 رکعت نفل نیچے رہ جائے گا، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. تو کیا خیال ہے ثواب لینا اتنا بڑا؟ تو بھائی اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے علماء سے علم سیکھو.
سیکھو, قرآن سیکھو, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ 100 نفل پڑھنا رہتا نہیں, لیکن 100 نفل کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا اور آسانی سے مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم سیکھیں. آپ کو یاد ہے آپ نے نیت کیا کر لی ہے؟ بھئی آپ لوگوں کو یاد ہے آپ نے کیا نیت کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا نیت کی ہے یا بھول گئے اس سے پہلے؟ میں نے آپ سے نیت کرائی ہے, کب تک آپ لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے؟ موت تک. موت تک. یہ یاد رکھنا ہے, یہ آخر میں جا کر پھر پوچھوں گا کہ نیت کیا کی ہے. جس نے تو نیت کی ہوگی اس کو تو یاد رہے گا, تو جنہیں تو کیا انہیں بھول جانا یاد رکھے. تو اس لیے اس نیت پہ میں نے اور آپ نے قائم رہنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے مالک الملک, ہم موت تک آپ کے نبی کا علم حاصل کریں گے. تو آپ نے اس پہ ایک خوشخبری سنائی. آپ نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو علم میں اور آپ یہاں آ کر سیکھیں گے اس سے ہماری تنخواہ بڑھ جاتی ہے؟ نہیں بھائی, یہ میں اور آپ اس لیے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین میری اور آپ کی زندگی میں زندہ ہو جائے نا, ہم دین پہ چلنے والے بن جائیں. اس کو احیاء اسلام کہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میرا لایا ہوا علم سیکھتا ہے کہ سیکھتے سیکھتے میں انہوں موت آ گئی. موت تو آنی ہے بھائی, مجھے بھی آئے گی, آپ کو بھی آئے گی. من جاءہ الموت وہو یطلب العلم, جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اپنے نبی کا علم حاصل کر رہا تھا, بھلے 1 منٹ دیتا تھا, بھلے 5 منٹ دیتا تھا, بھلے ہفتے میں کچھ وقت دیتا تھا, لیکن نیت کب تک علم حاصل کرنے کی تھی؟ موت تک. تو چونکہ یہ نیت ہے تو انشاءاللہ جب مجھے اور آپ کو موت آئے گی تو طالب علمی کی موت آئے گی. کون سی موت آئے گی؟ طالب علمی کی, کہ ہم اپنے نبی کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو موت تک علم حاصل کرتا ہمارے پاس آئے گا, بتاؤ انہیں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو جو آگے آپ نے ارشاد فرمایا اس کو سمجھانے سے پہلے 2 باتیں کہہ دیتا ہوں. میں اور آپ اس وقت مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مدینہ طیبہ ہمارے سے سینکڑوں میل دور ہے. دل چاہتا ہے ویسے مدینے جانے کے لیے؟ بھائی دل چاہتا ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں کی مقبول, عافیت, ادب والی حاضری نصیب فرمائے. لیکن ہے بہت دور, سینکڑوں میل دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 صدی پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے. ہم 15ویں صدی کے اندر ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان یہ 1500 سال کا فاصلہ آ چکا ہے, 1400 سال کا فاصلہ آ چکا ہے. تو ہمارے اور آپ کے درمیان زمانے کا بھی بڑا فاصلہ ہے اور زمین کا بھی بڑا فاصلہ ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں اپنے نبی پاک کا قرب عطا فرمائے, یہ فاصلے, یہ دوریاں ختم ہو جائیں اور ہم اپنے نبی کے قدموں میں پہنچ جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طریقہ میں بتا دیتا ہوں. یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ نیت کر لی ہے کہ ہم کب تک علم حاصل کریں گے؟ موت تک. تو فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, موت تک نیت کر کے تم لگ جاؤ. جب قیامت کے دن آؤ گے اللہ کے دربار میں, فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً, سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا اوپر والی منزل میں ہمارا گھر ہوگا تو ہمارے گھر کے نیچے اللہ تمہیں گھر عطا فرما دے. اوپر والا کوٹھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور نیچے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مکان اور کوٹھا عطا فرمائیں گے جو موت تک کیا کر حاصل کریں گے؟ اپنے نبی کا علم. تو اب سوچ کے بتاؤ بھائی, حضور کے مکان کے نیچے مکان لینا کہ کہتے دور لینا, جی کہاں لینا چاہتے ہو؟ حضور کے مکان کے نیچے, یعنی حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے. تو آپ نے اس کا طریقہ بتلا دیا. میری امت کے لوگوں کب تک علم حاصل کرنے کی نیت کر لو؟ موت تک. تو کیا خیال آپ اس نیت پہ پکے رہو گے بھائی؟ اب اس نیت کی ایک برکت بتا دیتا ہوں. میں نے اور آپ نے نیت کی ہے کہ یا اللہ موت تک انشاءاللہ اپنے نبی کا علم حاصل کریں گے. زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ زندگی تو کوئی پتہ نہیں, یہ بھی ختم ہو جائے ایک لمحے میں. یہ میرے اللہ کے علم کے اندر ہے, کسی اور کے علم میں نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی. لیکن
بھائیو جو پاکیزہ نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچی چیز بنایا. پہلے میں ایک روایت نقل کر دیتا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کا نیت کرنا، جیسے ابھی آپ لوگوں نے نیت کر لی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں. آپ لوگوں نے نیت یہ کر لی کہ کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ موت تک. اپنے نبی پاک کا علم موت تک حاصل کرنا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم نے نیت کی ہے نا، ایک کوئی شیخ چلی والی گل نہیں پڑھے کو کرائی. تم سمجھو گے مولوی صاحب نے کہا تھا شیخ چلی کی طرح بیٹھ کے سوچتے رہو موت تک علم حاصل کرنا ہے. نہیں نہیں، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. آپ نے کہا کہ مومن کا نیت کرنا، عزم اور ارادہ کر لینا کہ یا اللہ یہ نیک کام کرنے کا ارادہ تو آج ہم نے بھی کر لیا ہے کہ موت تک آپ کے نبی کا علم حاصل کریں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری نیت تمہارے عمل سے آگے نکل گئی. تمہاری نیت کہاں نکل گئی؟ تمہارے عمل سے آگے نکل گئی. عمل تو تسی 1 منٹ کرنا یا 5 منٹ کرنا قسمت نہ کرنا ہے، لیکن کہ تسی ٹھڈو نیت کر لی نا اندر سے، تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تمہاری نیت تمہارے عمل کو کراس کر کے آگے نکل گئی. وہ نیت بہت کچھ دلوا دی. اس پر اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ نیت آگے کیسے نکلتی ہے. بہت بڑے ہمارے ایک محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی صفات سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی کوئی جھلک میرے اور آپ کی زندگی میں بھی پیدا کر دی. ان کی زندگی کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے. فرمایا زندگی میں جب بھی کوئی اجتماعی کام کرنے کا، عمل کرنے کا، کوئی خدمت سر انجام دینے کا موقع آتا تو عبداللہ ابن مبارک سب سے آگے آگے ہوتے. کام کرنے کے لیے کیا ہوتے؟ سب سے آگے آگے عبداللہ ابن مبارک نظر آتے. اور جب اس کام کی کوئی اجرت، مزدوری، انعام کہہ لیں، جب کوئی کہتا نہیں اس کام آپ لوگوں نے اچھا کیا ہے میں انعام دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا جب انعام لینے کی باری آتی تو عبداللہ ابن مبارک غائب ہو جاتا. تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے تھے کہ کدھر چلے گئے. تو یہ ان کا خلوص تھا کہ کام میں آگے آگے، اور جب اس کا انعام ملنے لگے تو غائب ہو جانا. کہنا انعام دوسرے نو دے دو یار، اب باقی نے بھی تو کام کیتا ہی نہ دے دو، سانو رہن دے. تو میں نے کہا یہ کمال درجے کا انسان تھے. جب دنیا سے وفات پائی تو فوت ہونے کے بعد کسی انسان کو خواب میں زیارت ہوئی. خواب میں مرنے والے سے ملاقات ہو جاتی ہے، خواب میں نظر آ جاتا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک بھی خواب میں نظر آئے. تو خواب دیکھنے والوں نے خوابی میں پوچھا عبداللہ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کہ نہیں؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، کرم ہوا، فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، بخشش ہو گئی ہے. تو خواب دیکھنے والے نے ایک اور سوال کر دیا. کہا عبداللہ تمہارا ایک پڑوسی تھا لوہار، عربی میں اس کو حداد کہتے ہیں، لوہا پوچھنے والا، لوہے کی چیزیں بنانے والا. تو کہا وہ تمہارا پڑوسی لوہار تھا، وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا، اس کا کیا بنا؟ بخشیا گیا کہ نہیں بخشیا گیا؟ تیرا پڑوسی سی. تو عبداللہ ابن مبارک خواب میں اس کو کہتے ہیں اس لوہار کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ جنت میں ہمارے سے بھی بہت آگے نکل گیا، وہ درجہ ساڑھے تو بھی اونچا ہے، بہت آگے نکل گیا ہے. یہ خواب رات کو دیکھا، صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ عبداللہ ابن مبارک تو بہت بڑے محدث، فقیہ، اللہ کے نیک بندے، وہ نیچے رہ گئے اور لوہار جو لوہا ٹوٹا کرتا تھا وہ جنت میں اوپر نکل گیا. پتہ نہیں یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا، چلو یار پتہ کریں وہ نیک عمل میں اور آپ بھی کریں. اصل حرص بھائیو یہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی نقل اس میں اتارنے کی توفیق دے کہ یار یہ جو نیک کام کر رہا ہے یا اللہ میں بھی یہ کام کرنے والا بنوں. صحابہ اس کو تلاش کیا کرتے تھے. تو وہ خواب دیکھنے والے اس لوہار کے گھر گئے اور جا کر ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ تمہارے شوہر فوت ہو گئے، تمہارا خامن فوت ہو گیا ہے، بتاؤ وہ کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا اس نے کیا نیک عمل کرنا، مزدور آدمی تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، 5 نمازیں پڑھ لیتا تھا اور سو جاتا تھا، کوئی خاص نیک عمل نہیں کرتا تھا. اس نے کہا سوچ کر بتاؤ اس کی زندگی کی کوئی بات جو تمہیں اچھی لگی ہو. کہا ایک بات بہت اچھی لگی، وہ بتا دیتی ہوں. کہا بتاؤ وہ کیا بات تھی؟
کہا یہ ہمارے پڑوس میں ساتھ والا جو مکان ہے یہ عبداللہ ابن مبارک کا تھا، وہ ہمارے پڑوسی تھے، اکٹھے ہم رہتے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، رات کو تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد پڑھتے، ذکر کرتے، دعائیں مانگتے، تو ہلکی ہلکی آواز ہمارے گھر میں بھی آ جاتی، پتہ چل جاتا کہ عبداللہ ابن مبارک اس وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو میرے جو خامن تھے کبھی کبھی ان کی آنکھ کھل جاتی تہجد کے وقت، تو وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر اوپر والی منزل کی طرف دیکھتے کہ عبداللہ ابن مبارک اللہ اللہ کر رہے ہیں، تہجد، ذکر، تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے شوہر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر عرض کرتے باری تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے، ذکر، تلاوت، دعائیں مانگ رہا ہے، اور میں تیرا مزدور بندہ ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں، لوہا ٹوٹتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند زیادہ آتی ہے، اگر اس مزدوری سے جان چھڑا دو میری، کوئی روٹی کا ساٹا بھی بندوبست ہو جائے، مزدوری سے جان چھوٹ جائے، تو کہا یا اللہ میں بھی آپ کو اس طرح عبادت کر کے دکھاؤں جیسے یہ تیرا نیک بندہ کر رہا ہے، کم ہم بھی نہ کریں، دل ساٹا بھی بڑا چاہتا ہے، لیکن کیا کریں مزدوری سے تھکے ہوئے ہیں، اگر اس مزدوری سے جان چھوٹ جائے تو میں بھی آپ کو اس طرح عبادت کر کے دکھاؤں جیسے آپ کا نیک بندہ کر رہا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے کہتے اور پھر نام لیٹ ہو جاتے، پھر سو جاتے، فجر میں اٹھیں گے۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک عمل کر کے بھی جنت کا وہ درجہ نہ پا سکے جو ایک لوہار سچی نیت اور سچے ارادے سے عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے نکل۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نیت المؤمن خیر من عملی، یہ تسی ٹھڈو نیت کرو نا، تو نہیں، اندر سے نیت کرو تو تمہاری نیت انشاءاللہ تمہیں عمل سے بھی آگے پہنچا دے گی۔ تو کر لو گے بھائی نیت اب؟ تو یہ تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں اور آپ لینے کیا آئے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنے نبی کا علم لینے کے لیے آئے ہیں، تو بھائی سیکھو گے اپنے نبی پاک کا علم؟ تو ایک دعا آپ کو بتا دی ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یاد کر لو گے اس کو؟ اچھا، یہ جو میں اور آپ علم لینے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے تو ہماری درخواست ہے کہ بھائی میں اور آپ اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کریں، بڑی عمر والے بھی، چھوٹے بچے بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی وہ علم کے ساتھ وابستہ ہوں، اور علم کا رنگ اس علاقے میں اتنا چڑھ جانا چاہیے کہ باہر سے کوئی آپ کے علاقے میں آئے تو اس کو محسوس ہو جائے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، یہاں کے لوگ کیا ہیں بھائی؟ تعلیم یافتہ ہیں۔ اللہ اور اس کے نبی کی نظر میں تعلیم یافتہ وہ ہیں جو قرآن شریف اچھا پڑھنا جانتے ہیں، اور بھائی جو اپنے نبی کا علم نہیں جانتے، اپنے اللہ کا قرآن اچھا پڑھنا نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ جاہل ہیں، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو بتائیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تعلیم یافتہ بننا ہے کہ جاہل بننا ہے؟ تعلیم یافتہ بننا ہے۔ تو بھائی اللہ کا کلام بھی سیکھو، اپنے نبی کا دین بھی سیکھو، تو اللہ کی نظر میں بھی تم تعلیم یافتہ بن جاؤ گے، اور اللہ کے نبی کی نظر کے اندر بھی تم تعلیم یافتہ بن جاؤ گے۔ چلے ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم خلیفہ ثانی کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ مسجد نبوی میں تھے کہ مسافر جیسے کبھی کبھی آتے، وہاں تو ہر وقت مسافر آتے تھے روضہ اقدس میں حاضری کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسافر ہے، آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا کہ تمہارے علاقے کے لوگ، تمہارے گاؤں کے لوگ مسجد میں کس طرح آتے ہیں؟ تو وہ سمجھا نہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے میری ایک مثال دی، آپ نے فرمایا تمہارے گاؤں اور علاقے کے لوگ کہیں مسجد میں اس طرح تو نہیں آتے
جیسے بدکا ہوا جانور ہوتا ہے. آپ بڑی عید پر گائے بائے ذبح کرتے ہو بھائی, اس کی ٹانگیں باندھتے ہو کہ نہیں باندھتے؟ اگر وہ باندھتے وقت چھوٹ جائے تو پھر آرام سے کھڑی رہتی ہے, بھاگ پڑتی ہے, وہ بھاگ پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں بدکا ہوا جانور. تو آپ نے فرمایا تمہارے علاقے کے لوگ مسجد میں کہیں اس طرح تو نہیں آتے کہ بھاگے بھاگے آئے, مسجد کو ہاتھ لگایا, جوتی اٹھائی اور بھاگے کہ کہتے مولوی صاحب ڈاکی نہ لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا نہیں امیر المومنین, ہمارے علاقے کے لوگ اس طرح مسجد میں نہیں آتے. تو آپ نے پوچھا بتاؤ پھر کس طرح آتے ہیں؟ تو اس نے لوگوں کے مسجد میں آنے کا طریقہ ذکر کیا. کہا ہماری بستی گاؤں کے لوگ مسجد میں آتے, آ کر اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو دینی مجلس ہے جس میں دین سکھایا جا رہا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور دینی باتیں علم نبوت وہ سیکھتے ہیں, اور سیکھنے کے بعد پھر فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہمارے علاقے کے لوگ یوں مسجد میں آتے ہیں. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے بھی, ان کے لیے بھی تھا اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے علاقے والوں کو میرا پیغام دے دینا کہ امیر المومنین حضرت عمر کا پیغام ہے کہ جب تک تم لوگ اپنی مسجدوں میں اس طرح آؤ کہ تسلی سے نماز پڑھو اور پھر دین کا کچھ علم سیکھو اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاؤ, جب تک تم اپنی مسجدوں میں یوں آؤ گے تو میرا پیغام دے دینا اللہ تمہارے علاقے میں خیر و برکت اور رشد و ہدایت کو ضرور باقی رکھے. تمہارے علاقوں میں برکتیں بھی اتریں گی اور تمہارے علاقوں میں اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت کو بھی باقی رکھیں گے جب تک تم لوگ مسجدوں میں اس طرح آؤ گے. تو بھائی میں اور آپ بھی اپنی مسجدوں میں اس طرح آئیں گے. اگر اس طرح آپ آئیں گے تو اللہ پورے علاقے میں برکتیں بھی دے گا اور ہدایت کی ہوائیں بھی چلائے گا. اس لیے کہ حضرت عمر نے گارنٹی دی ہے جب تم مسجد میں آؤ عبادت بھی کرو اور دین بھی سیکھو تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا. تو اب کریں گے آپ لوگ اس کا اہتمام. دوسری بات, یہ ایک بات میں نے آپ سے کر دی, آج 3 باتیں کرنے کا خیال تھا اس لیے میں نے کہا ایک بات پہلے کر لوں. یہ بات آپ کو یاد ہو گئی ویسے, اگر گھر گئے اور گھر والوں نے پوچھا تو بتا سکیں گے آپ. جیسے سامان لے کر آتے ہیں شاپر کھول کے دکھانے پر یہ لوگ تیرے واسطے آ لے کے آئے ہیں, تو آج بھی آپ نے جا کر بتانا ہے کہ آج یہ سیکھ کے آئے ہیں. چونکہ کچھ سیکھنے گئے تھے تو گھر جا کے بتانا ہے گھر والوں کو کہ یہ سیکھ کے آئے. تو یہ میں نے آپ سے علم کے متعلق کہہ دیا. دوسری چیز, میں اور آپ جو یہاں آتے ہیں تو عبادت ذوق عبادت بلکہ شوق عبادت کہتے ہیں. عبادت کا ذوق اور شوق لینے کے لیے آتے ہیں. مسجد میں آؤ, 5 وقت بڑے اہتمام سے نماز پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, دعائیں مانگو. مسجد میں آ کر ایک خاص ذوق ہونا چاہیے. اچھا کہتے ہوٹل پہ روٹی کھاتی, تسی ہوٹل پہ کھانا کھائے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوٹل میں جو کھانے آتے نا طرح طرح کی ڈشیں ہوتی ہیں, تو ہر آدمی اپنے کھانے میں اس طرح مصروف ہوتا ہے کہ وہ نظر اٹھا کر دائیں بائیں نہیں دیکھتا بھی ادھر کون بیٹھا ادھر کون بیٹھا ہے. اس لیے کہ ٹیسٹی مزیدار کھانے آ رہے وہ اس میں لگا ہوا ہے. تو بھائی اس عبادت سے بڑی لذت کہاں ہو. چلے پہلے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, میں اور آپ, میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ نماز کے بعد ایک دعا کر لیا کرو, یا اللہ نماز کی توفیق آپ نے دی, انشاءاللہ موت تک پڑھیں گے. ایک چھوٹی سی درخواست اور ہے, یا اللہ نماز کی لذت سے بھی آشنا کر دے, نماز کی لذت سے بھی آشنا کر دے. اچھا بتائیں, اگر اچھا سا کھانا پکا ہوا ہو تو کھان دا مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ ٹیسٹ, لطف, مزہ آتا ہے. تو جس اللہ نے کھانے میں مزہ رکھا ہے اس اللہ نے اس سے زیادہ مزہ نماز میں رکھا ہے. یاد رکھو, اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو جو کہہ سکتے ہو اللہ میاں سے کہو کہ یا اللہ اور جڑا نماز کا مزہ لکو کے رکھے ہے نا, چھپا کے رکھا ہوا ہے, ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں, آپ نے اپنے نیک بندوں کو نماز بھی دی اور نماز کا لطف اور مزہ بھی دیا کہ اسانو کسی اور نے پیدا کیتا ہے, اسی بھی تیرے ہی بندے ہیں, نماز بھی دے اور نماز کا لطف بھی ہمیں عطا فرما دے.
تو دعا کر لو گے اللہ تعالیٰ سے. اگر دعا مانگ لو گے تو میں یقیناً کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نماز بھی دیں گے, نماز کا مزہ بھی عطا فرما دیں گے. تو اس لیے عبادت کا ذوق و شوق ہونا چاہیے. جب میں اور آپ مسجد میں آ رہے ہوں تو دیکھنے والے کو پتا چلے کہ ہاں واقعی یہ جو بھاگا جا رہا ہے نا, یہ کسی خاص جگہ کے اندر جا رہا ہے, کسی خاص کام کے لیے جا رہا ہے. اور بھائی وہ تبھی ہوگا اگر ذوق و شوق میرے دل کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میرے حبیب آپ دن کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تبلیغ فرماتے ہیں. جب آپ شام کو فارغ ہو جائیں پھر جا کے لمبے نہیں پہ جانا. جب ادھر سے فارغ ہو جاؤ پھر ہمارے سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ. کدھر کھڑے ہو جاؤ؟ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور جب ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آنا ہے, فن سب میں جسمانی کیفیت کا تذکرہ ہے, اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب میں دلی کیفیت کا تذکرہ ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ میرے بندوں جب میرے دربار میں آؤ تو ہم صرف تمہارا آنا نہیں دیکھنا چاہتے, ہم تمہارے دل کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دل کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, صورتیں تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا دی. اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے, رزق کی تقسیم بھی مالک کرتا ہے. تو یا اللہ پھر آپ دیکھتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دل میں کیا جذبات اور ارمان ہیں, دل میں کیا خواہشیں ہیں, دل میں کیا آرزویں اور تمنائیں ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں. علیم بذات الصدور, میرے اور آپ کے دل میں جو ہے سب کو وہ ذات جانتی ہے. اور کیا دیکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے عمل کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میرے بندو جب ہمارے گھر میں آنا نا, مسجد نماز پڑھنا ہونا ہے, تو بوجھل دل سے نہ آنا. ایسے نہ ہو کہ دل سے بوجھل ہو کہ یار ہم اوکھے سو کے نماز پڑھنی پڑنی ہے, چلو پڑھ لینے, ہوں رمضان آ گیا ہے, قاری جی اوکھے سو کے تراویح بھی پڑھے ہی کریں گے. یہ اوکھے سو کی کیا بات ہوتی ہے بھائی؟ دیکھیں میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں, میرا اور آپ کا کوئی مہمان آئے, معزز مہمان ہے, اس کو بیٹھک میں بٹھاؤ اور گھر جا کے کہو بھائی مہمان آ گیا ہے, یہ تو ہن سر تے چاڑھی آیا ہے, اوکھے سوکھے روٹی دینی پڑنی, اوکھے سوکھے کی دینی پڑنی ہے, مہمان کو کھانا دینا ہی پڑنا ہے. آپ بتائیں اگر وہ معزز مہمان ہے تو میرے اور آپ کے اس جملے سے خوش ہوگا کہ ناراض ہو جائے گا؟ وہ تو ناراض ہو جائے گا کہ یار ہمارا آنا آپ کو اتنا ہی مشکل لگتا ہے کہ آپ اندر جا کے کہہ رہے وہ پرونا سرتے آ گیا ہن اوکھے سوکھے ہو کے روٹی کھڑائیے. نہیں, اگر آپ مہمان کا احترام کرتے ہیں تو آپ دل و جان سے اس کے سامنے پیش کریں گے. تو بھائی یہ رمضان, یہ نیکییں کیا کرو, نہیں بھائی دل و جان سے یہ کام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب اپنے رب کی طرف آؤ تو پوری رغبت اور شوق کے ساتھ آیا کرو. تو عبادات بھائی کیسے کرو گے؟ رغبت اور شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جنون کے ساتھ, عشق کے ساتھ. اور نماز کا تو عشق ہونا چاہیے. میں اپنے بزرگوں کے دو واقعات چھوٹے چھوٹے نقل کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے, ہمارے بہت بڑے بزرگ سید طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ہندوستان کے اولیاء میں سے ہیں. بعد میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے, وہیں دفن ہوئے, وہیں فوت ہوئے. حضرت حرم میں تھے, دین سیکھنے والے. انہوں نے ایک دن حضرت سے ایک سوال کیا, کہا حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا, رحمت اور کرم کا معاملہ کر دیا, اور پھر کہا امداد اللہ مانگو جنت کی کون سی نعمت مانگتے ہو ہم آپ کو دیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ امداد اللہ مانگو, جو مانگو گے آج مل جائے گا, جنت میں مانگو کیا مانگتے ہو, تو عرض کیا حضرت آپ کون سی نعمت مانگو تاکہ سانو بھی پتہ چل جائے, اسی بھی وہی مانگ لیے. تو حاجی صاحب نے کہا بھائی اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی, فضل ہو گیا
اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا امداد اللہ مانگو کیا مانگتے ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ ساڑھے دل کی مراد پوری کرنی ہے تو اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ دے دو, وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ہمیں تو یہ نعمت ملنی چاہیے. تو بھائی یہ وہ کرے گا جس کو اللہ نے نماز بھی دی اور نماز کی لذت بھی عطا فرمائی. تو کرو گے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ نماز بھی دے تو نماز کا مزہ بھی دے دے, تاکہ وہ دل لا کے اسی نماز پڑھتے رہیے, چونکہ کمزور ہیں, اپنی کمزوری کو سامنے رکھتے. باقی دل نہ بھی لگے ثواب تب بھی بھائی ملے گا, یاد رکھنا, گھبرانا نہیں ہے. لیکن دعا مانگنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت بھی دے اور عبادت کی لذت سے بھی آشنا ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک اور بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی, بہت بڑے اونچے اولیاء میں سے تھے. ایک دفعہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں گئے اور جایا کرتے تھے اپنے بڑوں کی خدمت میں, مجھے اور آپ کو بھی جانا چاہیے. تو گئے تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے مولوی اشرف علی تجھے کیا بتاؤں, جب میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں کتنا مزہ آتا ہے, نماز میں میری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو کہا مولوی اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا, سر سجدے میں رکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیار سے میری کمر پر ہاتھ پھیر رہے. تو مجھے تو نماز میں اتنا مزہ آتا ہے. تو بھائی یقیناً یہ ذوق عبادت اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے اندر بھی پیدا کرے. تو دعا اور اہتمام کرو گے اس کا, تو نماز کا اہتمام تو بھائی بہت کرو, نماز نہ چھوڑو. اتنا اہتمام کرو کہ اللہ تعالیٰ نماز کو میری اور آپ کی گھٹی میں ڈال دے. اور پھر اس کی برکت بتاؤں, جب انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے منکر نکیر آئیں گے اور وہ کہیں گے اٹھو بھائی جواب کو, تمہارے سے کچھ سوالات کرنے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جب اس کو بٹھایا جائے گا یہ دیکھے گا ایسے وقت نظر آئے گا جیسے سورج ڈوب رہا ہو, عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو. تو اس کو ایک دم ذہن میں آئے گا کہ یار میری تو عصر کی نماز رہتی ہے. تو فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں, یہ فرشتوں کو جواب میں کہتا ہے دعونی دعونی اصلی, بھائی پیچھے ہٹ دو پیچھے ہٹ دو, پہلے ہم نماز پڑھیں گے بعد میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. حالانکہ قبر میں تو نماز نہیں پڑھنی ہے, لیکن اللہ نے نماز کی اتنی اچھی عادت دے دی کہ قبر میں جا کر بھی اس کو اپنی نماز نہیں بھولے گی. تو کیا خیال ہے نماز کا اہتمام کرو گے بھائی؟ اچھا, اب آخری بات آپ سے کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے علم کی بات بھی سن لی ہے, عبادت کی بات بھی سن لی ہے, ایک تیسری بات کہنے لگا ہوں, اس کا نام ہے تربیت. کیا نام ہے بھائیو اس کا؟ تربیت. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے, ساڑیاں عادتیں ٹھیک ہو جائیں, ہم گفتگو اچھی کریں, جن کے ساتھ رہیں اچھے بن کے رہیں. یہ جو اچھا بننا ہے اس کو کہتے ہیں تربیت ہونی چاہیے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم بھی دے کر گئے جس کو آپ تعلیم کہتے ہیں, عبادات بھی سکھا کر گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تربیت بھی فرمائی. میں ایک واقعہ تربیت کا پہلے عرض کر دوں. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں, اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. لیکن بھائی یاد رکھیے گا کوئی آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے نا, غصہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے, ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں جو غصہ ہوتا ہے ہم اس کو کینہ بنا لیتے ہیں, بغض بنا لیتے ہیں, دشمنی بنا لیتے ہیں, زبان درازی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ غصے کو کینہ, بغض, دشمنی, زبان درازی کا ذریعہ نہیں بناتے, بلکہ تنبؤ کے بعد فوراً معذرت اور معافی مانگ لیتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ایک دفعہ غالباً سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑھ گئی, کوئی بات ہوگی, غصہ آ گیا. تو جب غصہ آیا تو آپ نے غصے میں کہہ دیا یبن السودا, کالی کلوٹی عورت کے بچے. کیا جملہ کہہ دیا؟ وہ کالی کلوٹی عورت کے بچے. حبشی تھے نا, حبشیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے, تو ماں کا رنگ بھی کالا تھا, تو یہ کہہ دیا کہ تم تو کالی کلوٹی عورت کے بچے تھے. تو حضرت بلال کو بڑا ناگوار گزرا, بھائی مجھے کہو جو کہنا ہے, میری ماں کو کس لیے کہتے ہو ایسے؟
تو وہ سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے یہ سخت جملہ کہا ہے. دل آزاری ہوئی نا، اس سے تحقیر ہوئی، دل آزاری ہوئی، دل دکھا، اور وہ حضور کے پاس چلے گئے. آپ نے فوراً بلایا اور بلا کر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، بھائی تمہارے اندر سے ابھی جاہل لوگوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی، تمہارے اندر سے ابھی جاہل لوگوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی. کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ کن کی عادت میرے نبی نے بتائی؟ جاہل لوگوں کی. یہ جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر سے جاہلوں والی عادتیں نہیں ابھی ختم ہوئی. یہ آپ نے ڈانٹ دلائی، تربیت کی کہ یہ جملہ نہیں کہنا. قربان جائے لوگوں پر. وہاں سے اٹھے اور جیسے ہماری مسجد کا یہ گیٹ ہے اور باہر یہ گلی گزر رہی ہے، سڑک گزر رہی ہے، تو باہر جا کر راستے میں لیٹ گئے. جب راستے میں لیٹ گئے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے پیچھے آئے. تو جب آئے تو دیکھا تو کہا بلال ادھر آؤ، یار بلال ادھر آؤ. آپ قریب گئے تو کہا اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ کے گزرو. اپنے پاؤں کہاں رکھو؟ یہاں میرے چہرے پہ رکھو، مجھے مسل کر گزرو. چونکہ میں نے تمہاری تحقیر کی ہے، سخت جملہ کہا ہے، گویا معافی مانگنے کا طریقہ ہے کہ معاف میں اس طرح کرو نا کہ پیر ایسے رکھ، جن اس پنجابی کے نا ذرا نت کے چلنے، جیسے جانور نہیں اوپر سے گزر جاتا. تو کہا پاؤں میرے یہاں رکھ کے ذرا گزرو یہاں سے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قربان گئے. میں نے ابھی آپ سے کہا غصہ نیک لوگوں کو بھی آتا ہے، نیک لوگوں کو فرشتے نہیں بن جاتے، انہوں نے غصہ نہیں ہوتا، لیکن دل میں کینہ اور بغض نہیں بناتے. حضرت بلال فوراً نیچے جھکے، نیچے جھک کے حضرت ابو ذر کی پیشانی کو چوما، بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا ابو ذر جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہو میں اس پر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا. ہم اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رکھ سکتے. باقی ایسی ٹڈو معاف کی تھا، کوئی ایسی گل نہیں. بھائی اس کو تربیت کہتے ہیں کہ عادتیں بھی میری اور آپ کی اچھی ہونی چاہیے. تو وہ کہاں سے ہوگی؟ بھائی وہ یہیں سے ہوگی. تو اس لیے یہاں میں نے اور آپ نے جب آنا ہے، علم بھی سیکھنا ہے، عبادات بھی ذوق سیکھنا ہے، اور تیسری چیز آپ سے کہی ہے کہ میرے اور آپ کے اخلاق، عادتیں، طور طریقے، میل ملاپ، زبان کا بول، یہ ساری چیزیں اچھائی کے ساتھ یہاں سے سیکھنی ہے، جس کو تربیت کہتے ہیں. تو بھائی سیکھو گے یہ چیزیں بھی یہاں. اور جب میں اور آپ بھائی دیانتن کہتا ہوں یہ سیکھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. میں دیانتن آپ سے ہم اگر یہ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے لیکن سانو پتہ لگ جانا کہ گگڑ کلہاڑے جڑے نا انہاں دی تربیت ہو گئی ہے. اس لیے کہ ہم مولانا سے پوچھیں گے کہ بھئی جتنے آپ کے نمازی ہیں، گاؤں والے ہیں، اگر یہ واقعی ان کی تربیت بھی اچھی ہو رہی ہے تو گھروں کوئی سنیا آیا کبھی؟ تو اگر میں اور آپ گھروں میں جا کر اچھے بن جائیں جیسے میرے نبی ہوتے تھے. ازواج مطہرات فرماتی ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں موسم بہار آ گیا. تو ہم بھی اپنے گھر میں جائیں تو یوں لگے جیسے گھر میں موسم بہار آ گیا. اور اگر بھائی گھر جاتے ڈانٹ ملا دیتے ہو، کبھی چھتر لا لیتے ہو، کبھی اس کو گالی گلوچ اور فلانے تو کم کیتا کہ نہیں کیتا، تو بھائی جب ہم ڈانٹ پلائیں گے تو میں اس کا اثر بتا دوں گا. بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جب ابو گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو بچے ایک ایک کر کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھو بیٹا باہر کیوں آ گئے؟ تو کہنے لگے ابا گھر آ گئے. کون گھر آ گئے؟ ابا کے گھر آ گئے تو اسی باہر نکل آئے. تو بھائی ایسے ابو مت بنو کہ تمہیں دیکھ کر اولاد جب وہ بھاگنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا باپ بنائے کہ اولاد شہد کے مکھیاں جیسے چھتے سے چمٹ جاتی ہیں، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یوں چمٹ جائے تو وہ میرے اور آپ کی اچھی عادات سے ہوگا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا. ہم مولانا سے پوچھ لیں گے کہ گھروں سے کیا پیغام آتا ہے. اگر تو گھروں سے یہ پیغام آئے کہ ہمارے میاں صاحب، ہمارے چودھری صاحب، ہمارے فلاں صاحب ماشاءاللہ تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں، ان تے کنچ پایا نہیں لڑک دے، بالکل اے آرام نہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس دن گھر سے یہ پیغام آ جائے گا تو ہم مولانا کو مبارکباد دیں گے، الحمدللہ آپ نے گاؤں والوں کی تربیت بہت اچھی کر دی. تو کیا خیال ہے یہ مولانا کر لیں گے تربیت آپ کی؟
یہ ماڑا کام کریں گے تھے، یہ ماڑا کام نہیں بھائی، یہ بہت اونچا کام ہے، یہ بہت اونچا کام ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر میں کہوں تو بے جانی، اس کام کا مطلب ہے انسانیت سازی، انسان بنا دینا۔ اور انسان یہی ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں انس ہی انس، محبت ہی محبت تقسیم کرتے چلے جائیں۔ تو بھائی میں نے اور آپ نے یہاں آ کر اپنی تربیت بھی کرانی ہے، علم بھی سیکھنا ہے اور ذوق عبادت بھی کرنا ہے۔ تو تینوں کام کر لو گے بھائی، تو یہ تینوں کام کیجئے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا جب آپ گھر جائیں گے تو گھر والوں کو بھی بتانا کہ آج اسی تینہ کام دی نیت کر کے آئیں، انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔